اور سنو، تم آج کہتے ہو فلاں نے قتل کیا، فلاں کے حکم سے قتل ہوا، تیرے کہنے سے کیا ہوتا ہے، میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت زین العابدین سے پوچھتے ہیں تم چشمدید گواہ ہو، تم بتاؤ حسین کا قاتل کون ہے؟ پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے؟ احتجاج طبرسی، ناسخ التواریخ، ملا باقر مجلسی کا جلاء العیون، کوئی سی کتاب اٹھائیے گا کہ کوفے کے لوگ جب روتے ہوئے آئے، ان کی عورتیں ماتم کر رہی تھیں، انہوں نے سر کے بال کھول رکھے تھے، رو رہے تھے، تو بیمار زین العابدین نے پوچھا یہ کون ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ کوفے کے لوگ ہیں، عورتیں رو رہے ہیں کربلا کے اس واقعہ پر۔ تو حضرت زین العابدین نے فرمایا اگر یہ رو رہے ہیں تو حسین کو قتل کس نے کیا ہے؟ یہ رو رہے ہیں تو حضرت حسین کو قتل کس نے کیا؟ پھر ایک روایت میں آیا ان کے سوا کس نے قتل کیا ہے؟ یہی میرے بابا کے قاتل ہیں۔ حضرت زینب کا خطبہ پڑھو، یہ تم نے لکھا، میں خدا گواہ ہے، میں اہل سنت ہوں، میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ حضرت علی کی بیٹی لوگوں کے سامنے آ کے خطبے دے۔ تم تصور کر سکتے ہو؟ بولو یار، تم تصور کر سکتے ہو کہ حیدر کرار کی بیٹی ہو، پوتی ہو، حضرت حسین کی بیٹی ہو سکینہ فاطمہ، حضرت حسین کی بہن بڑی بہن ہو زینب، اور کوفے میں بالکونیوں پہ آ کے خطبے دیتی پھرے؟ کیا تصویر تم نے پیش کی ہے خاندان علی کی؟ جس طرح تم صحابہ کے دشمن ہو، اندرون پردہ تم حضرت علی کے خاندان کے بھی دشمنی کرتے۔ ان پاکیزہ عورتوں کو، مقدس بیویوں کو کبھی تم نے انہیں ننگے سر دکھایا اونٹوں کی پیٹھوں پہ؟ اور لوگوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر یہ کربلا کا واقعہ جس طرح تم بیان کرتے ہو اگر آج اسلام آباد میں ہو اور وقت کے حکمران یہ سب کچھ کریں حضرت حسین کی بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ رہنے دو گے حکومت؟ رہنے دو گے؟ یہ واقعہ ہونے دو گے؟ پی جاؤ گے؟ یہی تو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ کہ سارے صحابہ ان میں ایمان کی کوئی رمق نہیں تھی، کوئی غیرت نہیں تھی، کوئی نہیں بولا، کسی نے احتجاج نہیں کیا، جو ظلم کرتے رہے ظلم ہوتا رہا، کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں تھا۔ یہی تو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور ایسی ڈفلی انہوں نے بجائی ہے، اہل سنت بھی اس پر رقص کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ ہمارا جناب خطیب بھی رانوں کو پیٹ بھی رہائے حسین، وہ بھی یہی تقریریں کر، رونا سنت ہے۔ ہاں، رونا سنت ہے، کربلا والوں کو رونا سنت ہے۔ ہمارا خطیب یہی راگ الاپ رہا۔ چنیوٹ میں ایک مولوی صاحب ہر سال محرم بیان کرتے تھے، ہر سال رلا 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 کے لوگوں کو، آخر میں انہیں کہیں سمجھ آ گئی تو آخری سالوں میں تقریر نے کہا بھائی گل سنو سارے لوگوں، جتنے سال میں کربلا دے واقعے تو روایا نا سب میں نے جھوٹ بولا ہے، کوئی سچی بات میں نے، کوئی روایت نہیں۔ خیمے سے آواز آ رہی، پتہ نہیں کہاں سے آ رہی، خیمے سے کون آواز دے رہا، کبھی گھوڑے کی اداسیاں ہیں۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، حضرت حسین کی شہادت کے بعد یہ قافلہ
کوفے نہیں گیا، غلط کہتے ہیں، یہ دمشق گیا۔ یہ سارا قافلہ دمشق پہنچا تھا یزید کے پاس۔ یزید کی بیوی ام محمد ننگے سر دربار میں آ گئی تھی۔ ملا باقر مجلسی نے لکھا جلاء العیون میں، اور اس نے ماتم کیا۔ یزید کی بیوی نے ماتم کیا، شروع کتوں ہوا؟ اس نے ماتم کیا۔ یزید نے اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالا اور کہا اندر چلی جاؤ۔ ابن زیاد نے جلدی کی ہے، میں حسین کے قتل پہ راضی نہیں تھا۔ یہ جلاء العیون میں لکھا۔ ایک اور بندہ ہے، اس نے کہا عملے رکابی ذہبا و فضۃ، میری یہ تھالی سونے اور چاندی سے بھر دے کہ میں نے حسین کو قتل کیا ہے۔ یزید نے کہا تم نے حسین کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ جلاد کو بلایا اور کہا اس کا سر قلم کر دو۔ یہ اقرار کر رہا ہے کہ میں نے حضرت حسین کو شہید کیا۔ یہ جلاء العیون میں لکھا ہو۔ یہ سارا قافلہ دمشق گیا، یزید کے گھر میں رہا۔ 1 مہینہ زین العابدین یزید کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھاتے رہے۔ باپ کے قاتلوں کے ساتھ کوئی کھانا نہیں کھاتا۔ پھر اس نے انہیں لباس دے کے عزت کے ساتھ مدینے پہنچایا۔ یہ سارے اس کے ساتھ رہے۔ اور آگے اگر سن سکتے ہو تو سنو، تمہیں یہ باتیں کسی نے نہیں بتائیں، علماء اس کو بیان نہیں کرتے۔ حضرت زینب جن کے خطبوں کا ذکر کرتے ہو، جن کی تقریروں کا ذکر کرتے ہو، بتاؤ حضرت زینب کا مزار کس جگہ پہ ہے؟ بولو، جن جن کو یہ پتہ تھا کہ دمشق میں ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑے کرو۔ دمشق دار الخلافت کس کا تھا؟ یزید کا۔ سارا کنبہ تو چلا گیا مدینے۔ حضرت زینب دمشق میں کس کے پاس رہیں؟ ہمارا مسئلہ بھی حل کرو میاں۔ آج بھی زینب کا مقبرہ دمشق میں ہے، شام میں۔ اگلی بات سنو، ہے بھی بنو امیہ کے قبرستان میں، قبرستان بھی بنو امیہ کا، وہاں حضرت زینب کا مزار ہے۔ ہمیں بھی کوئی بتاؤ حضرت زینب دمشق میں کس کے پاس رہتی تھی؟ کون تھا ان کا؟ کنبہ تو سارا مدینے چلا گیا۔ میں بتاؤں گا کہ ان کا کون رہتا تھا۔ ہم بتائیں گے کہ وہاں کون رہتا تھا۔ یزید کی بیوی ام محمد عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی ہے۔ عبداللہ ابن جعفر کون ہے؟ حضرت جعفر طیار کون ہے؟ حضرت علی کے بڑے بھائی۔ عبداللہ حضرت حسین کے کیا لگے؟ چچا زاد بھائی۔ حضرت زینب کی شادی ہوئی عبداللہ سے، لیکن وہ ام محمد زینب کے بطن سے نہیں ہے، ان کی کسی دوسری بیوی کے بطن سے ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ ام محمد۔ وہ یزید کی کیا ہے؟ زور سے بولو یار، تھک گئے ہو؟ تھک گئے ہو؟ آپ تھک گئے، میں نہیں تھکا بھی، تھک گئے ہو یار۔ یزید کی بیوی کا کیا نام ہے؟ کس کی بیٹی ہے؟ عبداللہ ابن جعفر کی۔ عبداللہ ابن جعفر کون ہے؟ حضرت حسین کا چچا زاد بھائی بھی، بہنوئی بھی، حضرت زینب کا خامد بھی۔ کوئی ہمارا مسئلہ بھی حل کرو میاں۔ اگر یزید زانی تھا، شرابی تھا، انہوں نے اپنی بیٹی دی کیوں؟ تم دیتے ہو زانیوں شرابیوں کو بیٹیاں؟ تمہیں پتہ چلے کہ جو رشتہ لینے آیا یہ شرابی ہے، زانی ہے،
دیتے ہو رشتہ؟ کیوں دی بیٹی یزید کو؟ اور اگر وہ اس وقت زانی شرابی نہیں تھا، بعد میں زانی شرابی ہوا، تو پھر واپس کیوں نہیں لی؟ ہمارا مسئلہ حل کرو۔ یہ حضرت زینب کی ستیلی بیٹی ہے، حضرت زینب کی ستیلی بیٹی ہے، ستیلی بیٹی۔ حضرت زینب نے ساری زندگی اپنی ستیلی بیٹی کے ہاں گزاری، وہیں ان کا انتقال ہوا، اس لیے کہ عبداللہ ابن جعفر نے انہیں طلاق دے دی تھی، اسی وجہ سے طلاق دی تھی کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ کربلا میں نہ جاؤ۔ انہوں نے اسے تسلیم نہیں کیا، انہوں نے طلاق دے دی، تو واپس تو جا نہیں سکتی تھی کہ خامد نے طلاق دے دی، تو ساری زندگی اپنی ستیلی بیٹی کے ہاں گزاری۔ ان کے آپس میں رشتے ہو رہے، ایک دوسرے کو بیٹیاں دی جا رہی ہیں، اور تم نے یہاں پروپیگنڈا کیا ہوا ہے وہ زانی تھا، وہ شرابی تھا، وہ بدماش تھا۔